بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے درس قرآن کے سبق نمبر 6 کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 سے خالق کائنات نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بیان کی اور اس کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے بندوں کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے کہ جو بندہ نماز میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ راستہ کون سا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، یعنی بندے کے جو عقائد ہیں وہ صحیح ہوں، اور جو عقائد کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے عقائد کا؟ جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام چلے، یعنی جس پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام چلے وہ راستہ عقائد کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم سے مراد وہی راستہ ہے۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جس پر صحابہ کرام چلے اور بزرگان دین چلے، جیسا کہ اگلی آیہ کریمہ میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے کہ اہل سنت ہی ہے جن میں اولیاء اعظام گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں، اور قیامت تک ولی اسی اہل سنت میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ یعنی اس سے مراد صراط مستقیم سے مراد صحابہ کا راستہ ہے اور بزرگان دین کا راستہ ہے، اور بزرگان دین اہل سنت ہی میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے، جیسا کہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں سے مراد کون ہے؟ انبیاء کی ذات ہے، صحابہ کی ذات ہے، بزرگان دین کی ذات ہے کہ یہ اللہ کے نیک اور سچے بندے ہیں، اور ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی میری امت کا کبھی بھی گمراہی پر اجماع نہیں ہوگا، جمع نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی فرمایا حضرت انس راوی ہے اس حدیث کے، فرمایا امام الانبیاء نے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو پھر جو سب سے بڑی جماعت ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو سب سے جو بڑی جماعت ہے وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی جماعت ہے، کہ جب بھی لوگوں میں اختلاف ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے امام الانبیاء نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، یعنی جو بنی اسرائیل تھے ان کے 72 فرقے بنے تھے، اور فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے جنت میں صرف ایک جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہ ایسا فرقہ ہوگا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور جو بندہ اس رستے پر ہوگا جس رستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جو اس رستے پر ہیں جس پر صحابہ کرام تھے اور جس پر بزرگان دین چلے آ رہے ہیں۔ اب ہدایت سے مراد کیا ہے؟
کہ اللہ کی حضور بندہ کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہدایت سے مراد کیا ہے؟ سیدھا راستہ مراد کیا ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہدایت حاصل کیسے کی جاتی ہے، کہ بندہ کن کن ذرائع سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یعنی اللہ نے ہر بندے کو شعور دیا ہے، ہر بندے کو عقل دی ہے، انہیں بندہ استعمال کر کے ہدایت پا سکتا ہے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل۔ قرآن کے آنے سے پہلے یہ کتابیں ان لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ تھیں، اور قرآن کے آنے کے بعد قیامت تک قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، انبیاء کرام اور مرسلین، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، یعنی امام الانبیاء کے آنے سے پہلے جتنے بھی اللہ نے نبی دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ نبی اپنی امت کے لیے ہدایت پانے کا ذریعہ تھے، یعنی وہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ اور اب امام الانبیاء کے آنے کے بعد قیامت تک حضور کی ذات لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، کہ جو بھی لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں۔ اب آگے آتے ہیں اس آیت کے احکام کی طرف، کہ اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام کیا ہیں۔ سب سے پہلا جو اس سے حکم معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے یہ منزل کی طرف لے جاتا ہے، اور جو ٹیڑھا راستہ ہوتا ہے وہ منزل سے ہٹا دیتا ہے۔ اب دیکھو ایک بندہ کسی طرف جا رہا ہے، اس نے داتا صاحب جانا ہے، تو اب اگر اس نے داتا صاحب کا رخ ہی اچھا نہ کیا، اس کی منزل کا تعین ہی صحیح نہیں ہے، وہ غلط سمت چلنا شروع ہو گیا، تو اگر وہ جتنی تیز رفتاری سے جائے گا اتنا تیز ہی وہ منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ اور اگر اس کا راستہ ٹھیک ہے، منزل کا تعین اچھا ہے، اگرچہ وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے ہدایت کا راستہ مانگنا چاہیے اور ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور اس سے ایک اور حکم یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سارے لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ کیوں کہ اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور دعا جلد ہی قبول ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا سبق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔